السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دوستو، رمضان کے دنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر روزہ رکھنا فرض نہیں، جن پر روزہ معاف ہے، جن لوگوں پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ لوگ کون ہیں آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو آپ پوری ضرور دیکھیں۔ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، اپنے اللہ سے صلح کر لو۔ بولو سب رمضان شریف کے روزے رکھو گے نا انشاءاللہ؟ یاد رکھیے، تراویح پوری پڑھیے، رمضان شریف میں روزے رکھیے، عبادت کیجئے۔ رمضان شریف کی پہلی رات آتی نا، پہلی رات، رمضان شریف کی پہلی رات تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے، اور جس پر رحمت کی نظر اس دن پڑ جاتی ہے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ روزہ مت چھوڑنا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے کہ جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرتا ہے اللہ اس کی 1 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی رمضان شریف میں اس لیے گناہ سے بچو۔ اس رمضان شریف میں گیم نہیں کھیلنا، فلمیں نہیں دیکھنا، گانے نہیں سننا۔ آج کل تو لوگ افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کچھ پاگلوں نے ایسے چینل شروع کر دیے، اور پھر ان چینلوں کے اوپر عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن چلتا رہتا ہے۔ وہ کیسے بے غیرت مولوی ہے جو عورتوں کے ساتھ افطار کے وقت بے پردہ بیٹھتے ہیں؟ کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ غور تو فرمائے، کوئی دین دھرم ہے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے تم دین سکھاؤ گے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے؟ امام ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھنا چاہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ کہا اگر عورت نیک اور مرد نیک ہو تو آقا فرماتے ہیں عورت اگر مریم جیسی نیک ہو اور مرد یحییٰ جیسا نیک ہو اور دونوں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھیں تو بھی میں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کون مریم ہے؟ سنگھار کر کے بے پردہ منہ کھول کر۔ پہلی بات، کوئی شریف عورت اس طرح آئے گی؟ اب یہ عورتیں ہمیں دین سکھائیں گی، چینلوں پہ آ کے عورتیں دین سکھائیں گی، اور تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ افطار کے وقت روزے کی حالت میں عورتوں سے دین سیکھتے بیٹھے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا میرے بھائی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ، امی جان عائشہ زور سے قرآن پڑھ رہی تھی، آواز گھر کے باہر جا رہی تھی۔ آقا نے فرمایا عائشہ، عورت کی آواز بھی عورت ہے، زور سے قرآن نہ پڑھا کرو۔ سارے مومنین کی ماں، ان کو روک دیا کہ زور سے قرآن نہ پڑھو۔ یہ دین ہے، یہ دین کی پوترتا ہے، یہ دین کا تقدس ہے، سب پامال کیا۔ یہ افطار اور سحری کا وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سحری اور افطار میں اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ مغفرت مانگنے والا؟ مغفرت مانگے گا مغفرت دوں گا۔ ہے کوئی مجھ سے نعمتیں مانگنے والا؟ میرے بندے مانگ، میں وعدہ کرتا ہوں تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، کیونکہ یہ رمضان ہے، سحری اور افطار کا وقت ہے، مجھ سے جو مانگا جائے گا میں عطا کروں گا۔ سال بھر لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اللہ کی رحمتیں تمہارے دروازے دل پہ دستک دیتی ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس وقت تو نہیں مانگتے، پھل کاٹتے رہتے، ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے، بھنکس بازی کرتے رہتے، واٹس ایپ پہ لگے رہتے، فیس بک۔ میرے بھائی، رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو۔ آقا فرماتے ہیں جس کو رمضان شریف ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جس کو ماں باپ ملے اور وہ جنتی نہ بن جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ محفل میں درود پڑھا، محفل میں ذکر رسول کیا جائے اور حضور پہ درود نہ پڑھا جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور نے جمعہ کے وقت خطبے کے لیے جاتے ہوئے ممبر پر سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے یہ دعائیں کی تھی، اور آپ کی دعا پہ جبریل نے آمین کہا تھا۔ اس لیے رمضان شریف میں کوشش کرو روزے رکھنے کی۔ جو ایک روزہ چھوڑ دے رمضان شریف کا، صرف ایک روزہ، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ایک رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا ہم کام کرتے ہیں، بیمار ہے، یہ وہ۔ یاد رکھنا، روزے سے کبھی بیماری نہیں بڑھتی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج کی جو جدید تحقیق تو آتی رہے گی، لیکن جدید تحقیق کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے؟ جدید تحقیق کہہ رہی ہے
जितना भूखे रहोगे उतना सेहतमंद रहोगे। ये जो फास्टिंग वास्टिंग के जो चक्कर सब डॉक्टर लोग बयान कर रहे हैं, ये आज बयान कर रहे हैं, मेरे नबी ने 1450 साल पहले बयान किया। एक मर्तबा ऐसा हुआ, मेरी अम्मी की हाथ की हड्डी टूट गई, तो मैं अम्मी को ऑपरेशन करवाना था, तो मैं गया। तो मालेगांव में एक डॉक्टर है, जैन डॉक्टर, वहाँ ऑपरेशन था अम्मी का। तो मैं गया तो लोगों ने बताया कि ये जब वो फुना है, तो उसने अपने केबिन में बुलाया, तो केबिन में बुला करके बिठाया, तो उसने कहा अपने जो उसका दवाखाने में जो बंदा था उसको बुला कहा कि पानी लाओ, चाय लाओ सर के लिए। तो मैंने कहा कि हम पानी नहीं पिएंगे, चाय भी नहीं पिएंगे। तो कहा क्यों? तो मुझे ऐसा लगा कि ये जैन है, अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा तो ये कहीं बदगुमान न हो जाए, तो इस्लाम से बदजन न हो जाए कि यार देखो ये मुसलमान लोग हमारी चाय भी नहीं पीते। तो मैंने कहा मैं चाय इसलिए नहीं पीऊँगा, मैं रोज़े से हूँ। तो उसने कहा क्या रमज़ान आ गया आप लोगों का? मैंने कहा नहीं, रमज़ान नहीं आया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हमारे नबी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखते हैं, तो हम लोग भी रोज़ा रखते हैं। हर महीना हम लोग रोज़ा रखते हैं रमज़ान शरीफ के अलावा। ये हमारे नबी की सुन्नत है और इसकी बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रोज़े रखता है 3 रोज़े, तो उसको पूरा महीना रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। यानी अगर जो महीने में 3 रोज़े रख ले, 13, 14, 15, इसको अय्याम बीस कहते हैं। तो अगर 3 रोज़े रख ले तो पूरा महीना वो रोज़ेदार शुमार होगा। तो इस तरह हम लोग जो वो 3 रोज़े रखकर पूरा महीना सवाब कमाने की लालच में रोज़ा रख लेते हैं। उसने कहा सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप मुझे अभी बता रहे हैं, लेकिन हमारे इल्म और नॉलेज के मुताबिक अगर महीने में कोई 3 दिन इस तरीके से 12 घंटा भूखा रह जाए ना, तो उसको ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पेट जो है उसको राहत मिलेगी। वो बहुत लंबी चौड़ी उसने समझाने की कोशिश की, फिर उसका सीना बलगम से पाक हो, वो बहुत उसने मुझे देर तक समझाया। मैंने कहा ये सब तो अपनी जगह है, हम इसलिए नहीं रखते, हम सिर्फ इसलिए रखते हैं हम नफ़ा व नुकसान के सौदागर नहीं हैं। महबूब ने कह दिया, बस हमने करना है। दोस्तों इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों रमज़ान की बेइंतहा फ़जीलतें कुरान और हदीस से साबित हैं। ये महीना बड़ा मुक़द्दस और अज़मतों और फ़जीलतों वाला महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा 2 रकात नफल नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब अता करता है, और अगर कोई बंदा 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता करता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला तमाम शयातीन को क़ैद कर देता है। लिहाजा दोस्तों इस महीने में खूब इबादतें करें, रोज़ा रखें और नमाज़ें पढ़ें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।